بسم اللہ الرحمن الرحیم ویستحب للمتوضی ان ینوی الطہارۃ یستوعب راسہ بالمسح ویترتب الوضوء فیبدأ بما بدأ اللہ تعالی بذکرہ وبالمیامن والتوالی ومسح الرکبۃ۔ اب یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ وضو کے مستحبات کو بیان فرما رہے ہیں۔ صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ عبارات میں کل 6 مستحبات وضو کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، کہ وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ، وضو کرنے والے کے لیے مستحب ہے نیت کرنا۔ نیت کا لغوی معنی ہے دل کا پختہ ارادہ، اور اصطلاح شریعت میں نیت کا معنی ہے دل سے حدث یا خبث کے دور کرنے یا کوئی ایسی عبادت جو بغیر طہارت کے ممکن نہ ہو، اس کے حاصل کرنے کا ارادہ اور عزم کرنا، اس کا نام نیت ہے۔ دوسری چیز ہے مستحب۔ مستحب کی تعریف ہے کہ وہ کام جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو اور کبھی ترک کر دیا ہو، اور علماء امت نے اس کے کرنے کو پسند کیا ہو، تو ایسے کام کو مستحب کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز جو صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا وہ ہے کہ وضو کے شروع میں نیت کرنا۔ وضو کے شروع میں نیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس میں احناف اور ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک وضو کے شروع میں نیت کرنا مسنون ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ مستحب کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوا ہے فرض کے مقابلے میں، یعنی کبھی مستحب کا لفظ فرض کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فرض کے علاوہ مسنون بھی ہے اور مستحب بھی ہے، تو یہاں پر مستحب معنی مسنون ہے۔ تو وضو کے ابتدا میں نیت کرنا احناف کے نزدیک مسنون ہے، اور ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک وضو کے شروع میں نیت کرنا فرض ہے، اور اس کی تفصیل سبق نمبر 2 میں
گزر چکی ہے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں. وہاں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ احناف کے یہاں 4 ہیں، شوافی کے یہاں 6 ہے، مالکیہ کے یہاں 6 ہے. تو یہ مالکیہ کے یہاں 7 ہے، حنابلہ کے یہاں 6 ہے. یہ تفصیل جو ہے کہ پوری میں نے بتلایا تھا. خلاصہ یہ ہے کہ وضو کے شروع میں ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ کے نزدیک نیت کرنا فرض ہے. یہ حضرات نیت کے فرض ہونے پر دلیل دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو معروف و مشہور ہے، انما الاعمال بالنیات والی روایت سے. اس روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا مدار نیت پر قرار دیا ہے، یعنی اعمال کو موقوف رکھا ہے نیت پر. اور وضو بھی چونکہ ایک عمل ہے، جب وضو بھی ایک عمل ہے تو لہذا وضو بھی موقوف رہے گا نیت پر. تو پتہ چلا کہ نیت وضو کے لیے ضروری اور فرض ہے. اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر لفظ ثواب مقدر ہے، اور انما الاعمال بالنیات میں اصل عبارت ہے انما ثواب الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے. لہذا اگر کوئی آدمی مباح کام کرتا ہے لیکن نیت کے بغیر کرتا ہے، کام تو ہو جائے گا، البتہ جو اجر ثواب اس پر مرتب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اعمال سے مراد عبادات ہیں، اور وہ بھی عبادات مستقلہ اور مقصودہ، جیسے کہ نماز اور وضو عبادات مستقلہ اور مقصودہ نہیں ہیں، بلکہ یہ تو نماز کے لیے ذریعہ ہے، سبب ہے. نیز یہ کہنا کہ اعمال کے لیے نیت ضروری ہے درست نہیں ہے، کیونکہ بعض اعمال جو مباحات کے قبیل سے ہیں بغیر نیت و ارادہ کے معتبر ہوتے ہیں، جیسے نکاح، طلاق، رضا وغیرہ. یعنی اگر کوئی آدمی بغیر نیت کے نکاح کر لے تب بھی نکاح ہو جائے گا، بغیر طلاق کی نیت کے طلاق دے دے تب بھی طلاق پڑ جائے گی. اسی طریقے سے بغیر رضاعت کے ارادے کی کوئی عورت کسی شیرخوار بچے کو دودھ پلا دے تب بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ بعض احکامات ایسے بھی ہیں جو نیت کے بغیر بھی معتبر ہوتے ہیں. لہذا یہ کہہ دینا کہ اعمال کے لیے نیت ضروری ہے یہ درست نہیں ہے. اور احناف جو نیت کو مسنون قرار دیتے ہیں، فرض نہیں مانتے، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
وضو کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضو کی تعلیم دی، لیکن آپ نے اس کو نیت کی تعلیم نہیں دی۔ اگر نیت کرنا فرض ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سائل کو نیت کی تعلیم ضرور دیتے۔ نیت کی تعلیم نہ دینا اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ نیت وضو کی ابتدا میں فرض نہیں ہے۔ یہ تو مستحبات میں سے پہلے کا بیان ہوا کہ وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَن يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ، مستحب ہے وضو کرنے والوں کے لیے طہارت کی نیت کرنا۔ دوسرا مستحب ہے وَيَسْتَوْعَبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، اپنے پورے سر کا استیعاب کرنا مسح کے ذریعہ، پورے سر کا مسح کرنا۔ سر کے مسح کے متعلق دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کلے سر کا مسح کرنے کا کیا حکم ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ سر کے مسح کے لیے تکرار اور مائع جدید کا کیا حکم ہے۔ تکرار مائع جدید کا مطلب یہ ہے کہ سر کو 3 مرتبہ مسح کرنا سر کا، اور الگ الگ پانی لینا۔ پہلا جو مسئلہ ہے کہ کلے سر کا مسح کرنے کا کیا حکم ہے، تو اس کی وضاحت اور تفصیل بھی سبق نمبر 2 میں گزر چکی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کلے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ حنابلہ کے نزدیک اکثر سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ شوافی کے نزدیک مطلق راس کا مسح کرنا فرض ہے، اور احناف کے نزدیک 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ ان سب حضرات کی دلائل اور ان کے جوابات سبق نمبر 2 میں بیان کیے جا چکے ہیں، یہاں اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ سبق نمبر 2 دوبارہ سے سن لیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دوسرا مسئلہ جو ہے کہ سر کے مسح کے لیے تکرار اور مائع جدید نئے پانی لینے کا کیا حکم ہے، اس بارے میں شوافی اور ائمہ ثلاثہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 الگ الگ پانی سے 3 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا مسنون ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک ایک پانی سے ایک ہی مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا مسنون ہے، اور تکرار مسح راس میں مسنون نہیں ہے، یعنی سر کے مسح میں بار بار یعنی 3 مرتبہ سر کا مسح کرنا یہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مسنون نہیں ہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلک پر حضرت شقیق بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں، جس کے الفاظ ہیں: عن شقیق بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت عثمان بن عفان غسل ذراعیہ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا۔ حضرت شقیق بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا 3 مرتبہ۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سر کا مسح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت سنن ابو داؤد کی ہے، اور خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور 1 مرتبہ مسح کرنے والی روایت ہی درست ہے۔ جیسا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنے سنن میں فرماتے ہیں کہ احادیث عثمان الصحاح کلھا تدل علی مسح الراس انہ مرتن، کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صحیح روایت ہیں وہ سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سر کا مسح 1 مرتبہ ہے۔ ائمہ ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل: ائمہ ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہ جو پورے سر کے مسح کو 1 مرتبہ مسنون قرار دیتے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے کہ وہ مسح برأسہ واحدۃ ثم قال ہکذا توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابو داؤد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے اپنے سر پر 1 مرتبہ مسح کیا، اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے وضو فرماتے تھے۔ تو اس میں واحدتاً کی صراحت اس بات کی دلیل ہے کہ مسح راس میں تکرار نہیں ہے۔ یہ دوسری مستحبات ہو گئی۔ تیسری مستحبات ہے وَيَتَرَتَّبُ الْوُضُوءَ فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ۔ یترتب الوضوء کہ ترتیب وار وضو کرے، پر اسی سے ابتدا کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ابتدا کیا ہے، یعنی ترتیب سے وضو کرنا۔ اب اللہ نے ترتیب کیا بیان فرمائی ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، نمبر 1 چہرہ دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، نمبر 2 دونوں ہاتھ کہنی سمیت دھو، نمبر 3 وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو، نمبر 4 وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو۔ تو یہ اللہ نے جو ترتیب بیان کی ہے، پہلے چہرہ، پھر ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں کا دھونا، اسی ترتیب سے دھونا
یہ بھی مسنون ہے، اس بارے میں بھی اختلاف ہے۔ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک اعضائے وضو کو ترتیب وار دھونا فرض ہے، یعنی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعضائے وضو کو ترتیب وار، یعنی پہلے چہرہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پاؤں کا دھونا، اسی ترتیب سے دھونا فرض ہے۔ جبکہ احناف اور مالکیہ، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعضائے وضو کو ترتیب وار دھونا مسنون ہے، فرض نہیں ہے۔ تو احناف اور مالکیہ کے یہاں وضو میں ترتیب مسنون ہے، جبکہ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک وضو میں ترتیب فرض ہے۔ شوافع اور حنابلہ اپنے مسلک پر پہلی دلیل تو یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاة امرئ حتی یضع الطہور فی مواضعہ فیغسل وجہہ ثم یدیہ۔ اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز کو قبول فرماتا ہے جو وضو کو ان کے مقامات پر ادا کرے، یعنی جس ترتیب سے وضو کو بیان کیا گیا ہے اسی ترتیب سے اگر وضو کیا ہے تو اس وضو کے ذریعے اللہ نماز کو قبول فرمائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فیغسل وجہہ، پہلے چہرہ دھوئے، ثم یدیہ، پھر ہاتھ کو دھوئے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ ثم یدیہ میں ثم یہ ترتیب کے لیے آتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ترتیب وار وضو کرنا، اعضائے وضو کو دھونا یہ فرض ہے۔ دوسری دلیل یہ حضرات یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ترتیب وار وضو کرنے پر مواظبت اور پابندی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز پر مواظبت تامہ اس کے فرض ہونے کی دلیل ہے، لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں ترتیب فرض ہے۔ احناف اور مالکیہ کی طرف سے پہلی دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ محدثین کرام نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ابو داود کے اندر صحیح روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر مسح کرنا بھول گئے، بعد میں یاد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سر کا مسح فرمایا اور وضو کا اعادہ نہیں کیا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب واجب نہیں ہے، ترتیب فرض نہیں ہے، کیونکہ ترتیب اگر واجب یا فرض ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف سر کے مسح پر اکتفا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی پہلے پاؤں دھو چکے ہیں تو سر کا مسح کرتے پھر پاؤں دھوتے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، تو جو دلیل اس بات کی ہے کہ ترتیب فرض نہیں ہے۔
شوافی اور حنابلہ کی دوسری دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت تامہ کی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر یا کسی چیز پر مواظبت کرنا اس کے واجب اور فرض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخر عشرہ کا اعتکاف مواظبت کے ساتھ فرمایا ہے، جبکہ کوئی بھی اس کے واجب ہونے کے قائل نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مواظبت واجب اور فرض ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ہاں البتہ مواظبت کے ساتھ اگر ترک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی ہو تو وہ وجوب کی علامت ہے۔ احناف اور مالکیہ اپنے مسلک پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے جس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ ثم غسل ذراعیہ ثلاثا ثلاثا ثم تمزمز واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اس کے بعد آپ نے کلی کی اور ناک کو صاف کیا 3 مرتبہ، پھر آپ نے سر کا مسح کیا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ترتیب سے وضو نہیں فرماتے تھے، بلکہ مختلف ترتیبوں سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ البتہ زیادہ تر معروف طریقے سے وضو کرتے تھے، اور احناف اور مالکیہ کی دوسری دلیل وہی روایت ہے جو ابھی مذکور ہوا ابو داؤد شریف کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، سر کا مسح بھول گئے، آپ نے پاؤں دھویا، بعد میں یاد آنے پر آپ نے صرف سر کا مسح کیا، جو دلیل ہے اس بات کی کہ سر کے وضو میں ترتیب فرض نہیں ہے۔ یہ 3 مستحبات کا تذکرہ ہو گیا۔ چوتھا ہے وبالمیامن، کہ دائیں جانب سے ابتدا کرنا۔ ہر خیر اور مباح کام، خیر کا کام دائیں جانب سے کرنا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام دائیں جانب سے کرتے تھے، اور ہر اچھے کام کو دائیں جانب سے کرنے کو پسند کرتے تھے۔ آخر میں حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ حتی الترجل والتنعل وفی شأن کلہ، یہاں تک کہ جوتا پہننے، کنگھی کرنے اور ہر محتم بالشان کام، عظمت والے کام کو دائیں جانب سے کرنے کو پسند کرتے تھے۔ لہذا وضو کی ابتدا بھی دائیں جانب سے ہونی چاہیے، کہ جب آدمی وضو شروع کرے تو پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئے، پھر بائیں ہاتھ کو دھوئے،
پہلے دائیں پاؤں کو دھوئے پھر بائیں پاؤں کو دھوئے. تو یہ 4 مستحبات ہوئے. 5واں ہے والتوالی، پے در پے. پے در پے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کا دھونا، اسی کو توالی کہتے ہیں. توالی کے متعلق مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک توالی یعنی پے در پے وضو کرنا فرض ہے. بلکہ امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پے در پے اعضائے وضو کے دھونے کو فرض قرار دیتے ہیں. جبکہ احناف اور شوافی کے نزدیک توالی یعنی پے در پے اعضائے وضو کو دھونا مسنون ہے. امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ توالی کے فرض ہونے پر ایک دلیل تو یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پے در پے وضو فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت تامہ فرمائی ہے، جو اس کے فرض ہونے کی دلیل ہے. اور دوسری دلیل دیتے ہیں کہ ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے جس کے الفاظ اس طرح ہیں: عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يعيد الوضوء. بعض صحابہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ اس کے قدم یعنی پاؤں کا ایک حصہ درہم کے بقدر خشک ہے، جس پر پانی نہیں پہنچا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ وضو کا اعادہ کرے، عصر نو وضو کرے. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ توالی فرض ہے، کیونکہ اگر توالی فرض نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس حصے کے دھونے کا حکم دیتے جو خشک رہ گیا تھا، نہ کہ پورے وضو کے اعادہ کا. احناف اور شوافی کی طرف سے مالکیہ اور حنابلہ کی پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز پر مواظبت کرنا فرضیت کی دلیل نہیں ہے، کما مر تفصیلہ آنفا، ایسا کہ اس کی تفصیل ابھی ذکر ہوئی. دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور کسی ضعیف روایت سے فرضیت کو ثابت نہیں کی جا سکتی ہے. اور یہ بھی امکان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعادہ وضو کا حکم
بطور استحباب کے دیا ہو، نہ کہ بطور فرض کے۔ احناف اور شوافی توالی کے مسنون ہونے پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار میں وضو فرمایا۔ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ توضأ فی السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ بازار میں وضو فرمایا تو انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور اپنے سر کا مسح فرمایا۔ پھر ان کو ایک جنازے کے لیے بلایا گیا تو وہ مسجد میں داخل ہوئے۔ ثم مسح علی خفیہ، پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں خفین پر مسح کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ توالی فرض نہیں ہے، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں وضو فرمایا اور مسح علی الخفین نہیں کیا، یعنی خفین پر آپ نے وضو کے وقت مسح نہیں کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں داخل ہو کر حاضرین کے سامنے صرف خفین پر مسح کیا۔ اگر توالی فرض ہوتا تو حاضرین میں سے کوئی نہ کوئی نکیر ضرور فرماتے۔ حاضرین کا نکیر نہ فرمانا دلیل ہے اس بات کی کہ توالی فرض نہیں ہے۔ یہ 5 مستحبات ہوئی۔ چھٹے مستحبات میں سے ہے، چھٹے مستحب ہے وہ مسح الرکبات، گردن کا مسح کرنا۔ گردن کے مسح کے متعلق احناف گردن کے مسح کو مستحب اور آداب میں شمار کرتے ہیں، یعنی احناف کے نزدیک گردن کا مسح کرنا مستحب اور آداب وضو میں سے ہے، اور شوافی کا بھی یہی مذہب ہے، شوافی بھی اسی کے قائل ہیں۔ البتہ شوافی میں سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بدعت قرار دیا ہے، یعنی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شوافی میں سے ہیں وہ بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں، وہ گردن کے مسح کو بدعت قرار دیتے ہیں، جو کہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے، اور علماء امت نے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول پر سخت تنقید فرمائی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گردن کا مسح کرنا مستحب اور آداب میں سے ہے، اور بعض روایات میں چونکہ گردن کے مسح کا ذکر آیا ہے، اس لیے گردن کے مسح کو بدعت قرار دینا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ یہ کل 6 مستحبات ہوئے جس کو صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَن يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ، مستحب ہے وضو کرنے والوں کے لیے طہارت کی نیت کرنا۔ وَيَسْتَوْعَبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، اور اپنے سر کا استیعاب کرنا مسح کے ذریعہ۔ وَتَرَتَّبُ الْوُضُوءَ، اور ترتیب وار وضو کرنا۔ فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ،
اور اسی سے ابتدا کرنا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ابتدا فرمایا ہے۔ تو بے ذکر ہی سے مراد یہاں پر قرآن پاک ہے۔ وبالمیامن، اور دائیں جانب سے کرنا، والتوالی، پے در پے کرنا، ومسح الرکب، اور گردن کا مسح کرنا۔ آج کا سبق یہیں پورا ہوتا ہے اور اگلا سبق نواقض وضو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وما توفیق الا باللہ العظیم۔